جو ایصال ثواب ہے، جن کے والدین مرحوم ہو چکے خاص طور پر وہ سنیں، ایصال ثواب میں احادیث میں یہ آیا ہے کہ بہترین ایصال ثواب، البتہ یہ کہ الگ الگ احادیث میں الگ الگ نوعیت سے آیا ہے، لیکن ان میں سے ایک بہترین فرمایا بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے حج کرواؤ، جس کی طرف ہم معمولا متوجہ نہیں ہوتے، اپنے حج کے لیے متوجہ نہیں ہوتے اور والدین کے حج کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے حج کرواؤ۔ بلکہ ایک عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے حج کروائے وہ خود بخود اس کا یہ عمل کروانا اولاد کو فرما برداروں میں لکھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اپنے والدین کی فرما بردار اولاد ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کبھی آئندہ مستقبل میں جا کر۔ بہت سے مومنین ہیں کہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہاں سے بھی وہ حج کرتے ہیں، اس کے غیر کے اخراجات وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں پاکستان سے کہیں سے بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں اس بارے میں کہ اچھا جب حضور سے سوال کیا گیا، سرکار کی ذات پر ایک اور صلوات بھیجے گا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو میں ایصال ثواب کے لیے کیا عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ 4 عمل کرو۔ پہلا فرمایا کہ ان کے وعدوں کو پورا کرو، اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے جو ان کی زندگی میں پورا نہیں کر پائے تھے، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ ان کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھو۔ تیسرا فرمایا عجیب ہے کہ ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کیونکہ جیسے ہی مثلا فرض کیجئے کہ والدین کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھی جو دوست احباب ہوں گے وہ بھی تو اس وقت بزرگ ہی ہوں گے، تو پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں ان کو، کہ جب تک ماں باپ تھے تو اس وقت تک ان کی وجہ سے ان کے دوستوں کے ساتھ بھی ایک تعلق رہتا تھا، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ والدین کے کچھ دوست ہیں کہیں پر، کہتے ہیں ان کا عزت احترام کرو، اور یوں فرمایا کہ اپنے والد کے رشتہ داروں کا احترام رکھو۔ جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی ایک طرح سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب پھر وہ والد کی وجہ سے تعلق باقی تھا، وہ پھر اتنا زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا فون پر بات چیت وغیرہ یہ سب چیزیں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے کے لیے حضور نے 4 چیزیں باقاعدہ بیان فرمائی، کہا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی عزت احترام رکھو اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی عزت احترام رکھو۔ تو یہ آج کی مجلس میں 4-5 پوائنٹس آ گئے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ خود قبرستان ماشاءاللہ جیسے آپ مجلس میں آئے ہیں ویسے بھی تشریف لاتے رہیں، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کے لیے ان کے دلوں میں موت کا خیال، اس کو انہیں سمجھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، ان کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہے کہ خوف خدا ان کے دلوں میں رہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو جب انسان خود کسی بات پر عمل کر رہا ہوگا تب وہ بات جا کے اثر کرے گی۔ تو خود خوف خدا رکھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی خوف خدا دلا سکیں گے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور جو مر چکے ان کے لیے کیا کیا جائے، میں نے عرض کیا کہ ایک حج کے لیے خاص تاکید ہے، روایات میں آیا ہے کہ حج کروائیں، انہیں اپنی دعائیں خیر میں یاد رکھیں، حتیٰ یہ کہ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ دینا مرحومین کی نیت سے یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن کبھی کبھار بے توجہ ہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ اس واقعے کے ذریعے سے تھوڑا سا ہمیں احساس ہو سکے کہ کتنا زیادہ اس کی تاکید ہے۔ ایک بادشاہ، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اور باپ مر چکا تھا تو باپ چاہتا تھا کہ زندگی میں کیونکہ میں بادشاہ ہوں تو چاہے تو میرے بیٹے ہو لیکن تم مجھے ایھا الامیر کہہ کے مخاطب کرو، امیر یعنی بادشاہ۔ تو خواب میں بھی بیٹے نے باپ سے یہ کہا یا ایھا الامیر، اے امیر۔ تو باپ نے جواب دیا کہ اب مجھے امیر نہ کہو، اب مجھے اسیر کہو، یا ایھا الاسیر، اب میں اسیر ہوں۔ وہ بابا آپ اسیر کیوں ہیں؟ کہا دیکھو اگر تمہارے پاس تمہارے کھانے میں سے کچھ بچ جائے تو اسے جانوروں کے سامنے بھی ڈال دیا کرو، اور اس میں یہ نیت کر لیا کرو کہ اس کا ثواب مجھ تک پہنچ جائے۔ تو میں اتنا اسیر ہوں، اتنا اسیر ہوں، اتنی نیکیوں کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں نیاز وغیرہ کا جو بھی، تو فرض کیجیے کہ کبھی اتنا ممکن نہ ہو سکے کہ بھائی ہم 100 لوگوں کے لیے نیاز بنا سکیں، کچھ کر سکیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ضروری نہیں کہ ہر بار اس طرح سے آپ اہتمام کر سکیں۔ کہیں پر کسی مومن کے لیے بھی آپ نے
اور یہ کوئی صدقہ نہیں ہوگا اس طرح سے، اگر صدقہ ہو بھی جائے تو اس میں بھی کوئی خرچ نہیں ہے ویسے، لیکن ہمارے کو صدقے کو بڑا سا تھوڑا سینسیٹیو معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ویسے ہی آپ خوشنودی خدا کے لیے کسی مومن کے لیے ضیافت کا اہتمام کر سکتے ہیں. امام بارگاہ میں کبھی آپ کو نیاز لے کر آ گئے کوئی چیز، اور اس میں آپ نے خالی دل میں نیت کر لی کہ میں اس سے چاہتا ہوں کہ میرے والدین کے لیے بوجھ ہلکا ہو جائے. بہترین عبادت ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں جس میں حتی سعد ابن عبادہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن وہ وصیت کر کے نہیں گئی تھی تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں. حضور نے کہا کہ چاہے بکری کے، یہ روایت کا لفظ ہے، چاہے بکری کے جلے ہوئے پائے بھی اگر ہو سکتا ہے تو پھر کسی طرح سے ممکن ہے کسی کو کھلا دو، یعنی آگے کھانا کھلاؤ. تو یہ 4-5 چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے ذہن میں رہیں اور ہمارے ذہن میں رہیں یاد دہانی کے لیے کہ وہ ہمارے لیے محتاج ہوتے ہیں. حتیٰ یہ کہ اس میں ایک دلچسپ بات ہے کہ جب کسی مرحوم کے لیے کوئی آپ ہدیہ کرتے ہیں تو جو آس پاس کے پڑوس ہوتے ہیں وہ حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا لائق وارث ہوتا کہ جس طرح سے اس کے بچوں نے اس کا خیال رکھا ہے، کاش ہمارا بھی کوئی لائق وارث ہوتا کہ ہم تک کچھ بھجوا دیتا. اور پھر اللہ اگر اس میں یہ روحانیت ہے اور اس میں اگر اس کو اس منزل تک ہے تو اللہ اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ جو آپ نے اپنے والدین تک بھجوایا ہے وہ آگے خود تقسیم کرتے ہیں، وہ اپنے مرحوم پڑوسیوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ وہاں عالم برزخ میں ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. اب ہمارے میں عرض کرنا کیا چاہ رہا ہوں، ان کی عزت اور احترام میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا کہ جب تمام برزخیوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بیٹے نے انہیں کچھ بھجوایا ہے دنیا سے اور یہ پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں. اور تقسیم کرنے کے لیے آپ کے لیے تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ماننے والے اس مولا کے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. مل کے صلوات بھیج دے محمد. آخری ایک روایت یوں بھی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کے والدین ہیں اور مثلا ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے ان کے قریب میتوں کی جو برزخ عالم برزخ میں. تو بابا یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو تم نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بھیجی تھی 1 سال پہلے اس کا ثواب میں ابھی تک تقسیم کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چیزیں ہمارے لیے چند لمحوں کے لیے ہیں وہ ان کے لیے سال کے. سبحان اللہ. اس سے غافل نہ ہو. اچھا یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث میں جب آیا کہ بھئی چاہے جلے ہوئے پائے کیوں نہ ہو تو کہ جلے ہوئے پائے کی طرح کھلائیں گے. یہ تو حضور نے سعد ابن عبادہ سے کہا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کہ بھئی یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اب جس اللہ نے جس کو جتنا جیسے عطا کیا ہے وہ اس کے اعتبار سے انشاءاللہ وسعت رکھے تو اللہ اس کی زندگی میں بھی وسعت عنایت فرمائے گا. یہ تو ہمیں خود سمجھنے والی بات ہے کہ حضور نے جیسے ایک حدیث کی ارشاد فرمائی کہ طالب علم کی مدد کرو چاہے ٹوٹے ہوئے قلم ہی کے ذریعے سے. تو جب مولانا نے حدیث پڑھی تو بعد میں کسی نے آگے کہا کہ مولانا صاحب اگر کوئی ہم صحیح قلم کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں تو یہ حدیث اس پہ پہنچے گا، ثواب نہیں پہنچے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ ٹوٹے ہوئے قلم کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کے ذریعے اگر یہ بھی تمہارے پاس ہے تو اسے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قلم توڑ کے ہی دے رہا ہے تمہیں. تو خود کامن سینس کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک بالکل ایک ایسی بات بیان کی گئی کہ یہ بھی ہے تو بھی دے دو، اس کا مطلب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت وسعت عطا کی ہوئی ہے تو اپنی اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق دیں. ایک بات ایک مومن نے مجھے بہت اچھی کہی تھی یہاں پر تربیت کے بارے میں، جو بہرحال ایک چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جن کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے، یہ جنریشن جو آپ ہمارے سامنے، آپ حضرات کے دلوں میں اپنے ماں باپ کے لیے احترام اور قدر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ علماء کی مجلسیں، احادیث، واقعات وغیرہ تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تربیت کا اثر ہوتا ہے وہ ویژولائزیشن کا ہوتا ہے. آپ نے خود چونکہ اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا کتنا احترام رکھا ہے، تو خود بخود بچہ اپنی زندگی کی ابتدا ہی سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کس قدر احترام رکھا ہے. ان کے لیے مثلا کیسے کھانا کھلاتے تھے، کیسے ان بستر سے اٹھاتے تھے، کیسے مثلا چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے اس طرح سے لے جاتے تھے. تو خود بخود آپ اور ہم نے یہ سیکھا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک رکھا. ٹھیک ہے، جو یہاں پر جو کہ فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی، دادا دادی معمولاً نانا نانی وغیرہ یہاں پر نہیں ہوتے، تو ہمارے بچے ہم خالی تھیوری سکھا رہے ہوتے ہیں انہیں کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام. وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اگر ہمارے دل میں کیا ہے کہ ہم کرنا چاہیں تو کس طرح سے ہم ان کی خدمت کریں. وہ یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہوتے معمولاً فیملیز میں. تو ایک تھوڑا سا یہ ڈرا بیک تو ہے، لیکن جن کے والدین مرحوم ہیں اگر
آپ کے بچے آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے کرتے ہوئے کہ میرے دادا دادی نانا نانی دنیا سے گزر چکے ہیں اور میرے والدین ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیسے مختلف اہتمام کرتے ہیں. تو کم سے کم یہ دیکھ کر ان کے لیے تربیت کا ضرور ایک اثر رہے گا کہ جب ہم دنیا سے گزر جائیں تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ میرے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا تھا, تو کم سے کم اتنا تو مجھے کرنا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. یہ تربیت کا بھی ایک بہت بڑا اثر رہے گا. بس اس سے زیادہ بظاہر باتیں تو اور بھی ہیں, لیکن یہاں تک احترام کرتے ہیں آج کی حد تک. اور جب میں سوچتا ہوں, کیونکہ عالم برزخ میں مومنین جو بھی مدفون ہیں یہاں پر, اور ہماری مجلس تو سب کے لیے یقیناً اس قبرستان میں مرحومین کے لیے, لیکن ہم اس نیت کو تو کرتے ہیں کہ سارے مرحومین کے لیے جہاں جہاں جو مدفون ہیں. حتیٰ حضرت حجت کی ایک واقعہ میں اس طرح سے بھی ہے کہ جو اگر مرشد نجفی سے ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ نصیحت فرمائی. جب بعد میں انہوں نے پہچانا انہیں اور تو نصیحتوں کا جب وقت آیا تو انہوں نے نصیحت یہ فرمائی تھی کہ قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے ان شیعوں کو یاد رکھو کہ جن کے ورثہ نہیں ہیں یا جن کے وارث ہیں لیکن اتنی توفیق انہیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن ہدیہ کریں. انہیں یاد رکھو اپنی دعاؤں میں. یہ امام زمانہ کی نصیحت تھی مرشد نجفی. تو ہم اس مجلس میں تو ہم تو ہمیشہ نیت کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے جو دنیا میں جہاں جہاں کہیں مدفون ہیں مومنین و مومنات. میں کہتا ہوں کم سے کم یہاں جب مجلس ہو رہی ہوتی ہوگی تو یہاں کے مومنین منتظر ہوتے ہوں گے کہ ہم تک ثواب پہنچے گا اس ذکر اہل بیت کا, اس قرآن کی تلاوت کا, سورہ یاسین کی تلاوت کا. ابھی مرثیہ پڑھا گیا اور یقیناً ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب تو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اگر مرحوم کو یہ ثواب ہدیہ کیا جائے. ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, مجلس کا اختتام اسی لیے ضروری ہے کہ ذکر امام حسین پر کیا جائے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله